کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار یعنی اہل کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا یعنی قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے لوگ بے حکم یعنی نافرمان تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے یعنی فیصلہ کرتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے۔ وَكُنَّا
فاعلين اور یہ ہمارے کام تھے. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے یعنی زخمی ہونے سے بچائے. فهل أنتم شاكرون تو کیا تم شکر کرو گے؟ صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر آئیں تو پروگرام کا موضوع ہے میرا کیا بنے گا. یہ فکر لاحق ہوتی ہے ایک طبقے کو، یوں کہہ لیجیے کہ سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ہے جس کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا. ہاں جی، یہ فیلنگ اس وقت بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب انسان نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، کیا بنے گا. اور جب انسان نے کوئی غلط رستہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ اس پر چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا انجام اپنے ذہن میں امیجنیشن جو ہے وہ اس کو امیجنیشن اس کی لا رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کا یہ بنتا ہے کہ اب میرا آگے کیا بنے گا. اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی جب اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہوتا ہے تو جیسے جیسے تعلیم مکمل ہو رہی ہوتی ہے ویسے ویسے ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اب میرا آگے کیا بنے گا. اچھا، ویسے عموماً یہ جو فیلنگ ہے یہ ان کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جن کے اندر سکلز کی کمی اور تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر کوئی خاطر خواہ سٹیٹس نہیں ہوتا، تو ان میں یہ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. باقیوں جو اچھے بعض اوقات پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اب آگے میرا کیا بنے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف یہیں تک نہیں ہے، ایک سوچ اور بھی ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے کہ قبر میں میرا کیا بنے گا، کل حشر میں میرا کیا بنے گا. آج تو مجھے 4 بچانے والے، 2 حوصلہ دلانے والے، کوئی ایک آدھا یوں بولو کہ ہیلپ آؤٹ کرنے والا کام جو ہے وہ آنے والا، مہربانی کرنے والا بھی مل ہی جائے گا. قبر میں کیا بنے گا؟ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو پھر بندہ جاتا ہے تو یادیں بھی پھر ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. یادیں بھی بس کبھی کبھی آ گیا، بھولا بسرا تھا، یاد آ گیا تو آ گیا، بس پھر گیا تو پھر گیا. جو یوں گئے تو تیرے خد و خال سے بھی گئے. ہر شے یوں بولیے کہ بندہ شکلیں بھول جاتا ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو. وہاں کے بارے میں بندہ سوچے کہ وہاں میرا کیا بنے گا. آئے تو کوئی چائے پوچھ لے گا، پلا لے گا، کوئی کھانا کھلانے کا پوچھ لے گا، کوئی صلاح دے دے گا. قبر میں میرا کیا بنے گا، یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے. اور یہ فکر مند اس حوالے سے رہنا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت طہار کی مبارک زندگی میں دیکھیں تو آپ کو یہ فکر ملے گی. حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے وہ یہ انداز اپنا کر کے گئے اور بتا کر کے گئے. اس پر بھی غور کرنا ہے. کمائے گا تو تب جب زندہ رہے گا، کھائے گا تو تب جب زندہ رہے گا. پنجابی میں کہتے ہیں ہنڈائے دا تاں جیوندا رہے گا. زندہ رہے گا تو پھر چیز کو استعمال کر پائے گا نا. اللہ اکبر. ایک شخص کے بارے میں میں نے خبر جو ہے یہ بات سنی، نیا گھر جو ہے وہ لیا اور ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر کے لیا، اور جیسے ہی وہ اس گھر میں پہنچا طبیعت خراب ہوئی، 1 رات بھی نہیں گزار سکا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اب اس گھر میں کون رہ رہا ہے؟ جو پیچھے لوگ ہیں وہ وارث ہیں، وہ رہیں گے اس گھر میں.
بندہ کہاں جا رہا ہے؟ قبر میں جا رہا ہے۔ تو ذرا اس پر بھی غور فرما لیں ہم سب مل کر کے کہ قبر میں میرا کیا بنے گا، کل پھر حشر میں کیا بنے گا، یہ بھی سوچنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے۔ اس عنوان کو لے کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے پہلے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کرموں کیا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھن
دور نور سے ماور کر مجھے زلف پاک ہے یہ سیر بلا کی عرض ہے زلف پاک ہے یہ سیر بلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور ان کے گدا کے در پہ گئیوں بادشاہ کی عرض ان کے گدا کے در پہ گئیوں بادشاہ کی عرض ان کے گدا کے در پہ گئیوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا واللہ واللہ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض غم کی گھٹائیں چھائی ہیں
رائے پہ دست و پا کی عرض ہے مہر سن لے رائے پہ دست و پا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یار سوا تیرے بے قصوں کے حامیوں یار سوا تیرے اس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے کیمیاء دل میں تیرے در کی خاک ہوں اے کیمیاء دل میں تیرے در کی خاک ہوں خاک در حضور سے ہے میاں کی عرض خاک در حضور سے ہے میاں کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں مقبول کیوں نہ ہو دل درداشنا کی عرض مقبول کیوں نہ ہو دل درداشنا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور کیوں طول دوں حضور
مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حاصل مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا عمر بھائی، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور بہت ہی زبردست لکھا ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور وہ ہے نا جی دل درداشنا کی عرض، مقبول کیوں نہ ہو دل درداش، مقبول کیوں نہ ہو دل درداشنا کی عرض۔ میں اس شعر کے دوران ایک بات استاد صاحب سوچ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا معاف کیجیے گا، دنیا کا جو ایک حساب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا دکھ بتائیں، آپ ایک دفعہ بتائیں، دوسری دفعہ بتائیں، تیسری دفعہ بتائیں، تو بندہ بولے گا یار تیریاں تکلیفیں ہی نہیں مکدیاں، دکھ ہی نہیں مکدیا، یعنی جب دیکھو یہ رو ہی رہا ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کیا ہی انداز ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو پھر یہاں سے تو فیض ہی پا کے جا رہا ہے، یہاں یہ نہیں ابھی جب بھی دیکھو روتا ہی آ رہا ہے، روتا آ رہا ہے اور ہنستا یہاں سے جا رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جس کی طلعت سے جگ میں اجالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور کبھی کوئی دکھ اور کبھی کوئی تکلیف اپنی بیان کرے تو اس کو اگر کوئی سہارا نہیں دے سکتے یا اس کے کام آپ نہیں آ سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کریں، اس کو ذلیل کرنے سے تھوڑا اجتناب کریں، ذلیل نہ کریں، سمجھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن توہین کرنے میں، ذلیل کرنے میں جو ہے وہ احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ میرا کیا بنے گا استاد صاحب، یہ پروگرام کا عنوان ہے، اور کیا آپ فرمائیں گے کہ فکر آخرت تو ہم نے لینا ہی لینا ہے، بلکہ پہلے اسی کو جو ہے وہ لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اپنی جاب کے بارے میں میرا کیا بنے گا، میری جاب سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، بزنس ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا بنے گا، تو یوں ہی مطلب فصل ہے، سیلاب آ گیا ہے تو اب ہمارا جو کسان طبقہ ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کیا بنے گا۔ اچھا مجھے ہمارے حاجی افضل امین ہیں مورو کی، انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہاں یہ خیر پور میرس کا علاقہ قریب پڑتا ہے، تو کھجوروں کے خالد بھائی بہت گھنے گھنے اللہ کی رحمت سے باغات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کی بھی تقریباً 70 سے 80% جو فصل تھی استاد وہ یہ بارشوں اور حالیہ سیلاب کے معاملات میں کیا ہے یہ متاثر ہو چکی ہے، تو اس طرح کے ایشوز بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو یوں یہ بھی آج کے سینیریو میں، حالات میں لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، یعنی اپنے دنیاوی سروائیول کے بارے میں تو یہ سوال ہے، لیکن اپنی قبر کے سروائیول میں، اپنی جو ہے وہ آخرت کے سروائیول میں یہ سوال نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جن کے آپ نے حالات بیان کیے، تو اس قسم کی آزمائشیں جس پر بھی آئیں جی رب تعالیٰ ان کو عافیت نصیب کرے، ان آزمائشوں کو دور فرمائے، آمین۔ انہیں راحتیں دے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ اچھا دوسرا جو موضوع کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میرا کیا بنے گا، تو وہ حکایت ہے، یہ غالباً ہرس کتاب ہے، اس میں لکھی ہے۔ حضرت ابن سلط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ شخص کافی بیمار تھا نا، تو اب والد، والدہ، زوجہ، بچے سب پاس کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، جی تو
تو اس نے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹا تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا بڑھاپا آسان ہو جاتا، اب تو دنیا سے جا رہا ہے تو تیرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ اب والدہ کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے، تو والدہ کہنے لگی کہ ہاں یہی بات ہے کہ مجھے تو اس سے بہت محبت تھی اور تو بھی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، اب میں سوچ رہی ہوں کہ تیرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ بیوی کو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ میرا تو دنیا کے سارے معاملات ہی، خرچہ وغیرہ یہ وہ سب معاملہ ہی آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، میری زندگی بھی آپ کے ساتھ جڑ گئی، اب جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی ہوں میرا کیا بنے گا۔ بچوں کو پوچھا تو اس نے کہا کہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ تو یتیم ہو جاتے ہیں، اور ان کا بنتا کیا دنیا میں، تو ہم یہ سوچ کے رو رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا آپ کی بنے گا۔ اس شخص نے کسی کو کہا کہ مجھے ذرا سہارا دے کے بٹھاؤ، سہارا دے کے بٹھایا، بڑی مشکل سے اس نے یہ کلام کیا، اس نے کہا کہ آپ سب یہ سوچ رہے ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ کا کیا بنے گا، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، آپ سب نے مل کے یہ سوچا کہ میرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا، نزاع کا عالم مجھ پہ کیسا گزرے گا، قبر میں میرا کیا معاملہ ہوگا، نکیرین کے سوالات کے جوابات جب میں نے دینے ہوں گے اس وقت میرا کیا بنے گا، پھر حشر ہوگا، میدان محشر میں جب سوالات کا معاملہ ہوگا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، بارگاہ الہی میں حاضری ہوگی، اس وقت میرا کیا بنے گا، یہ آپ لوگوں نے سوچا۔ ہر ایک کو اپنی فکر تو ہے کہ میرا کیا بنے گا، کاش آپ یہ بھی سوچتے کہ میرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ تو یوں ایک میرا کیا بنے گا کے اندر جو ہے نا کہ ہم تھوڑے سیلفش بھی ہیں، لیکن سیلفش ہونا، خود غرض ہونا برا نہیں تھا کہ انسان اپنا مفاد، اپنا فائدہ تو سوچتا ہے، لیکن آپ نے شروع میں اشارہ کیا نا کہ ہماری سوچوں کا جو محور ہے، ہماری فیوچر جو پلاننگ ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے دور اندیش ہیں، ہم بہت دور کی سوچتے ہیں جو کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ 20 سال بعد کی پلاننگ، بچہ ابھی پیدا ہوا، ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو یہ کاروبار کروانا ہے، اس کو یہ تعلیم دلوانا ہے، اس کو فلاں شعبے میں لے کے جانا ہے، فلاں اسی اسکول میں طرح داخل سے کروانا ہے، پلان کر کے تعلیم وغیرہ دلواتے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں ہم بڑے جناب وہ 30 مار خان ہیں، بہت دور کی سوچی ہم نے۔ بندے تو نے دور کی نہیں سوچی، بہت ہی قلیل کی سوچی۔ کیوں؟ یہ فیوچر پلاننگ، فیوچر کے مراد تیرے بعد جو آنے والا جو کل ہے، آج کے بعد تو کل اس کے بارے میں سوچ رہا ہے جو صبح اور شام پہ مشتمل ہے، تو اس کل کے بارے میں بھی تو سوچ جو مرنے کے بعد آئے گا، وہ کل تو پھر رہے گا معاملہ۔ تو فیوچر پلاننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنا بھی کاروبار کے بارے میں سوچنے، اپنے گھر کے بارے میں سوچنے، اپنی نوکری کے بارے میں سوچنے، اپنی سواری کے بارے میں سوچنے، اپنے جو بھی خاندانی معاملات کے بارے میں سوچنے، معذرت کے ساتھ ہماری سوچ ہوتی ہے محدود، لمیٹڈ، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اور پھر سوچنے کے بعد آگے سوچنے کی ہم زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کتنے طریقے سے ترقی کر سکتا ہوں، کتنے طریقوں سے میں جناب اپنے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ کتنے طریقوں سے دنیا سے لوگ جاتے ہیں، میں ان میں سے کس طریقے سے دنیا سے جاؤں گا۔ کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے جاتا ہے، کوئی بیماری کے ذریعے جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے جاتا ہے، کوئی جگر کے مرض میں جاتا ہے، کوئی گردوں کے مرض میں جاتا ہے، کسی کا برین کی شریان بھی پھٹ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے۔ اچھا، صبح سے شام تک بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا کہ یہ جو کاروباری طبقہ یا ملازمت پیشہ تو گھر سے نکلتے ہیں تو وہ پرچی پہ سامان لے لیتے ہیں کہ واپسی پہ یہ لے کر آنا تاکہ کوئی بھول نہ جائے۔ اس پرچی پہ سارا سامان لکھا ہوتا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہو سکتا ہے میں گھر ہی نہ آؤں۔ تو ہم اپنے ان معاملات میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے یاد آخرت ہی چھوڑ دی، حالانکہ رب تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں تاکید کر دی کہ ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ جب جاتے تو رویا کرتے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اور معاملات میں آپ اتنا نہیں روتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی منزل ہے، پہلی منزل ہے،
قبر. اس لیے مجھے زیادہ رونا آ جاتا ہے. ہمارے جتنے بات کے اکابرین آئے، بزرگان دین ہے، سب نے سمجھایا، لیکن ہماری غفلت کا عالم جاتا نہیں ہے. تو یہ جو سوچتے ہیں نا کہ میرا کیا بنے گا، جی تو دنیا میں ظاہر رہنا ہے، جی وہ تو سوچنا چاہیے کہ، لیکن اتنا زیادہ دل پر غلبہ کر لینا اور فوکس ہی اس پہ رکھ لینا یہ خطرناک ہے. کیوں؟ جب ہم فوکس ایک چیز پہ رکھتے ہیں نا عدنان بھائی، تو پھر دوسری چیز سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، دوسری چیز نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، نظر سے ہٹ جاتی ہے اس سے ہماری نظر. ایک بزرگ نے اپنے کسی بھائی سے پوچھا، مسلمان بھائی سے، کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں جس چیز کی تم نے خواہش کی تھی وہ تمہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں. خواہشات کا ایک لسٹ بناؤ اور اچیومنٹ کی ایک لسٹ بناؤ. صحیح ہے. اب تمہاری جو ڈیزائرز تھیں، خواہشات تھیں، ان کو دیکھو اور جو اچیومنٹ ہوئی ان کو ملاؤ. کہ کیا وہ سب کچھ تمہیں مل گیا؟ نہیں. اور اس کے لیے تم نے اسٹرگل بھی بہت کی. اس نے کہا یہ نہیں، مجھے نہیں ملی. اس نے کہا جس چیز کے لیے تم نے سوچا، جس چیز کے لیے تم نے اسٹرگل کی، وہ تمہیں مل نہیں پائی، تو جس چیز کے لیے تم نے سوچا ہی نہیں، جس چیز کے لیے تم نے اسٹرگل کی ہی نہیں، آخرت کی کامیابی وہ تمہیں کس طرح مل جائے گی؟ اللہ. یہ واقعی دل پہ چوٹ لگانے والی بات ہے. بزرگان دین کی بات ہے، ہماری اپنی تو ہے نہیں، ہم تو ان کی بات پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جتنی تمنائیں کی ہیں اب تک، وہ تمنائیں کچھ تو پوری ہوگی ہوں گی، اور کچھ ہم آس لگائے بیٹھے ہیں سلمان بھائی کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پوری ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ خوابوں کی تعبیر عملی طور پہ سامنے آ جائے گی. کاش 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 ہم نے آخرت کی کامیابی کا، جہان آخرت کی آبادکاری کا بھی خواب دیکھا ہوتا، اس طرف بھی سٹرگل کی ہوتی، تو پھر ہم کچھ نہ کچھ تو دل میں مطمئن ہوتے. وہ جو آپ نے کی تھی جس نے جرم کیا ہو، جی اسے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار میرا بنے گا کیا. تو ہم معذرت کے ساتھ ناراض ہوں گے شاید، لیکن ہماری اکثریت کچھ ایسی ہے کہ جرم کرنے کے بعد احساس جرم بھی نہیں ہے. جرم کرنے کے بعد مجرم کو احساس ہو جائے نا تو وہ توبہ اور معافی کی طرف آتا ہے. ہم میں شعور ہی نہیں. میں عرض کروں سر، معذرت میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، معاف فرمائیے گا، آپ مہربان ہیں. تو فرمائے صاحب، یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا، یہ بھی طبقہ ہے، جی جی، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے. جب وہ جیل کی چکی میں پستا ہے نا، اچھا اس کی بات، پھر اس کو پھر جو کچھ یاد آتا ہے نا جی، وہ پھر ایک اپنے حساب کا، اس کا ایک اپنا معاملہ وہ الگ سے ہے. یہ بھی ہے، یعنی جرم کرنے کے بعد احساس جرم وغیرہ کے حوالے سے احساس جرم بھی، اور پھر پچھتاوا بھی جو ہے نا وہ بھی ہو ہی رہا ہوتا ہے. اچھا اس طرح کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ پائی جاتی ہے. بہرحال اس طرح کے بھی موجود ہیں کہ جو مزید اس پر کیا ہو جاتے ہیں. ویسے ایک جرم کر کے جیل میں گئے تو پنجابی نے کہتے چاکا کھل گئے رہتے ہیں. جی جی، یوں بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہے، اب وہ حیا شرم مطلب وہ تو پہلے ختم تھی، جو کوئی ہلکی پھلکی کسی کونے گدرے میں تھی اس کو بھی جو ہے نا وہ یہ جیل کا پانی بہا کے جو ہے وہ لے گیا ہے. نہیں، یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہی کہ بعضوں کو سمجھ لیں کہ چکی کے اندر آ جائے تو احساس ہوتا ہے، اور بعضوں کو سزا ملنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا. کہ واقعی اس طرح کی کیٹیگریز تو ہیں جی. تو بہرحال ہمیں وہ کہتے ہیں نا جب آنکھ کھلی ہوا سویرا. ہاں جی. صرف ایک اور سوال میں چھوڑتا ہوں، جی اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جی. وہ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے مدنی چینل کے ناظرین سے ہر ایک یہ غور کرے کہ جو میرا لائف اسٹائل ہے، جو میرا انداز زندگی ہے، کیا ویسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو؟ ایمانداری سے اگر سوچیں، اپنے دل کی عدالت سے اگر فیصلہ لیں، پھر جو فیصلہ آئے، اگر آئے کہ ہاں تو شکر ادا کیجیے اور استقامت مانگیے، اور اگر آئے کہ نہیں، یہ لائف اسٹائل وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، پھر اس لائف اسٹائل کو بدلیں اور وہ زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. تھوڑا سا میں کھولتا ہوں، اگر لائف اسٹائل کے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، ناجائز اور حرام کمائی ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی کرنا ہے، لوگوں کا قرضہ دبا جانا ہے، لوگوں پر ظلم کرنا ہے، اور جناب اپنی ٹور ٹپا جسے کہتے ہیں نا وہ بنانے کے لیے کمزوروں پر ظلم ڈھانا ہے، تو یہ لائف اسٹائل تو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا.
اللہ اور اس کے رسول کا جو پسندیدہ لائف اسٹائل ہے وہ گزارنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ اور سٹرگل کر رہے ہیں. ہاں جی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹرگل کریں. جی. تو کیا آپ کو یہ دعوت اسلامی کے جو بکھرے ہوئے دنیا بھر کے اندر لاکھوں کروڑوں جو وابستگان ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، جو مطلب خواتین کا ایک طبقہ بہت بڑا ہمارے ساتھ وابستہ ہے، تو خواتین کو دیکھیں، مرد مردوں کو دیکھیں، تو یہ تو دیکھیں گے یار یہ سٹرگل تو کر رہے ہیں نا. تو یہ جب سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیے. تو جگہ موجود، صحبتیں موجود، سلیکشن ہمارے ہاتھ میں کہ ہم جاتے کس طرف ہیں. درست فرمایا آپ نے. اللہ ہمارے جو ہے وہ غفلت کے پردے کو جو ہے وہ دور فرمائے. اور میرے سنت نے بھی ایک شعر کہا ہے نا کہ لگا تکیا گناہوں کا بڑا دن راز ہوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اللہ ہماری غفلت کو دور فرمائے. اور موت کا اور قبر کا اور حشر کا یہ اس کو اپنی پلاننگ میں شامل کر لیں. بندہ بولے یار مجھے راحت چاہیے لیکن گھر نہیں چاہیے، مجھے راحت چاہیے لیکن گاڑی نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے لیکن اچھا کھانا نہیں چاہیے، مجھے جو ہے وہ آرام چاہیے لیکن اچھا بستر یہ نہیں چاہیے. یہ بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے میٹھا کھانا ہے، آپ سب مجھے میٹھا کھانا ہے لیکن اس میں چینی نہ ہو. مجھے میٹھا کھانا ہے اور اس میں کیا ہو؟ چینی نہ ہو. اور مجھے پوڑیاں کھانی ہیں اور وہ گھی میں تلی ہوئی نہ ہو. تو یہ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ یہ خواب ہی ہے. اور اس خواب اس بندے کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے. ذہن کی خرابی ہے نا سلمان بھائی. اصل جو سوچ فکر جو اس کو کرنا چاہیے تھا، یعنی یہ خام خیالیاں ہیں کہ ایسا ہو جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. اور جب کوئی شخص دین کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے ساتھ ہی. اب کوئی آدمی کہے کہ چائے تو پیوں لیکن اس کے اندر نہ دودھ ہو، نہ چینی ہو اور نہ پتی ہو، تو پھر وہ چائے تو نہیں ہوگی، اس کا نام کچھ اور ہی رکھا جائے گا. تو ایسے ہی پانی رہ جائے گا اس میں. تو ایسے ہی بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کا مطلب ان کا انداز ہوتا ہے کہ باتیں کرنے میں تو وہ یوں مجھے فکر ہے یا اس طرح کا میرا انداز ہے، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے. ارے نہیں جی، آخرت کے بارے میں کون جو ہے وہ ہمیں بڑی فکر ہے. ہاں قبر میں تو جواب دینا ہے. یہ بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا عمل نظر نہیں آتا نہ. اس میں یوں ہے ہم دے لیں گے. یہ بھی یہ مزید بھی ایک یہ بدبختی والا ایک معاملہ ہے. یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے جس کی یہ کیا ہے، یہ اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو وہ ہم توجہ مبذول کروا رہے ہیں، دھیان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ لگوا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی ہے، اس پہ بھی غور کرنا ہے. ایک تو یہ ہے اور اس کو اپنی پلاننگ میں شامل کریں. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ بھی ہے عدنان بھائی جو کہتا ہے جی او جی دے لان جی جامڑ دے. اور نہیں جی نہیں دے سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا تھا، فرمایا جس کا حساب ہوگا نا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا. اور یہ تو وہ معاملہ ہے. حالانکہ پھر آگے بھی حدیث پاک ہے، لیکن واقعی جس سے پوچھ گچھ ہوئی نا کہ یہ جو معاملہ، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، مولا بغیر حساب کے ہی بخش دے. ورنہ جس سے حساب کتاب لیا گیا تو وہ پھر آزمائش میں آیا، ہلاکت میں آیا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل ہی کا سوال کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک ذہن ہے. اور واقعی کسی غلط کام پر، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ندامت کا ہو جانا اور اس کا احساس ہونا، یاد رکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی جو شخص اپنے جرم پر ڈٹ جاتا ہے نا، میں نے یہ جو وائلیشن کی ہے، میں نے جو اصول توڑا ہے، قانون کو جو ہاتھ میں لیا ہے، ٹھیک کیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی جو ہے نا روح رعایت نہیں ہوتی، اس کے لیے سزا ہی ہوتی ہے. اور جو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی. اور آخرت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جس نے اپنے جرموں کا اقرار کر لیا سچے دل کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو پورا کر دیا، تو یہ بندہ وہ ہے جو رب کی رحمت کا حقدار قرار پاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے. اس لیے اپنی آخرت کی فکر میں رہنا اور میرا کیا بنے گا دنیاوی اعتبار سے بھی غور کریں، بالکل کرنا چاہیے. اور یہ یوں کہہ لیں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر
آدمی جو ہے وہ عیالدار ہے، بیوی بچوں والا ہے، اس کے بچے ہیں، اب وہ فکر اس فکر کے اندر ہے کہ میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، حلال طریقے سے کمانا، اس کے لیے فکر کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات بالکل درست ہیں، جائز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ساتھ میں ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ بطور مسلمان مجھ سے قیامت کے دن جو پوچھا جانا ہے، مجھ سے جو آخرت کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے، اور ان کی جو ذمہ داری ہے، جو پرورش، جو میرے یہ یوں کہہ لیں کہ دستے نگر ہے، مجھے ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کو کہاں تک کس انداز میں پورا کیا، اس کا میرے پاس کیا جواب ہے، اس اعتبار سے بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یوں ہر ایک آدمی تھوڑا تھوڑا غور فکر کرنا شروع کر دے نا، تو واقعی بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ اس کو حل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ غفلت جب آدمی، وہی استاد صاحب والی بات کہ جب ایک چیز کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے تو دوسری پھر جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں وہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل والا معاملہ ہو جاتا ہے پھر، کہ دوسری طرف سے جس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ چیز جو ہے انسان اس سے غافل ہوتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کو غافل کرتا ہی جاتا ہے، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ عارف صاحب، میں ایک جو بات اب محسوس کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں خالد بھائی، استاد صاحب، عدنان بھائی، عمر بھائی، اس پر جو ہے نا وہ آیا جائے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ فکر آخرت یہ ایک ایسا فلٹر ہے، اگر اس کو زندگی میں لگا لیا جائے تو سارے کام کیا ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، بالکل ایسے۔ یعنی ایک چیز بندہ سوچ لے، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے، کام کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچ لے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، تو خود بخود معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ چور سوچ لے چوری کر رہا ہوں، قبر میں میرا کیا بنے گا، تو چوری کرے گا۔ بالکل۔ شراب بیچنے والا اگر یہ سوچ لے کہ میں شراب ابھی بیچ رہا ہوں اور کل قیامت میں جب جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ مجھے ڈال کے، ہے یہاں تو میں جو ہے وہ تھوڑی سی گرمی ہو، 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو حال جو ہے وہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، اور آگ کے اندر ڈالا جائے اور دنیاوی آگ سے 70 گنا تیز آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ لے میرا کیا بنے گا۔ یہ کام کر رہا ہوں، یہ اس کام کے انجام میں آخرت میں میرا کیا بنے گا، یہ معاملہ سیدھا ہوتا، یوں ہی سیدھا ہوتا چلا جائے گا، ان گناہوں سے باز آئے گا۔ یوں ہی خالد بھائی یہ سوچ لے کہ اگر میں جن کی ذمہ داری، جن کے حقوق میرے اوپر لاگو ہیں، اگر میں ان کی حق تلفی کر رہا ہوں، اگر ان کی میں کیا کر رہا ہوں، حق تلفی کر رہا ہوں، تو آخرت میں میرا کیا بنے گا، اس کا جواب دینا مجھے اللہ، اور جواب وہاں کس کو دینا ہے، اللہ پاک کو جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ یہاں سے نہ کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے، نہ کہیں فرار اختیار کر سکتا ہے۔ کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور یقیناً عقیدہ آخرت یہ زندگیوں کو بدل دینے والا ایک عقیدہ ہے، اور فکر آخرت جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ پھر معمولی چیزوں کو بھی تکلیف دینے میں یا انجانے طور پر بھی اس تکلیف پہنچ جائے پھر بھی وہ دل گرفتہ ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ ہم اکابرین کا اگر انداز دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کسی کے تنکے سے بغیر پوچھے خلال کر لیا تھا، تنکے کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ بھی پھنسوا سکتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کئی روایات ان کے خوف خدا پر اس طرح کی ملتی ہیں کہ گارے سے ہاتھ اگر کسی کے صاف کر لیے تو اس میں بھی ڈر رہے ہیں کہ اب نہ جانے آخرت میں کیا میرا معاملہ بنے گا۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ ہو، فکر آخرت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب خوف سے وہ عاری ہو جائے تو پھر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی بیدار نہیں کر پاتی۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جاگے ہوئے کو جگانا، ایک سوتے ہوئے کو جگانا۔ سوتا ہوا جاگ جاتا ہے، جاگا ہوا جو انجان بن رہا ہے نا، اس کے لیے پھر اس کو بہت بڑی مصیبت جگاتی ہے، لیکن جب یہ جاگتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، یہ پھنس چکا ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یوں فکر کرنے کی، غور کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور یوں ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، عاقبۃ المفسدین، عاقبۃ المکذبین، اور یوں کئی طرح کے لوگ بیان کیے کہ ان کا انجام تو دیکھو، غور تو کرو۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کفار مکہ کو یہ بارہا ارشاد فرما رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور بدعمالیوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کریں، ہم سے جو ہوتا ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک موقع پر خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اپنی جگہ پر تم قائم رہو، یعنی جو کر رہے ہو اب کرتے رہو، ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو، انہو لا یفلح الظالمون، جو ظلم کرنے والا ہوگا نا، حق تلفی کرنے والا ہوگا، حق دبانے والا ہوگا، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اب حق تلفی حق دبانے میں ایک تو دو کیٹیگریز ہوں گی اس کی، ایک حقوق اللہ تلف کیے اور دوسرے حقوق العباد تلف کیے۔ جن کی کفالت ہمارے ذمے پر ہے ان کی کفالت نہیں کر رہے، جن کو حقوق دینا ہمارے ذمے پر ہے ہم ان کو حقوق نہیں دے رہے۔ اور اس میں صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو بندہ میرے زیر اثر آتا ہے یا زیر کفالت آتا ہے صرف اسی کا مسئلہ ہو، بلکہ اگر کوئی حاکم ہے تو جتنے محکومین ہیں اگر ان کے حقوق یہ ادا نہیں کرتا تو وہ حاکم جواب دہ ہے۔ اگر کوئی قاضی ہے اور وہ انصاف کی فراہمی صحیح نہیں کرتا تو وہ جواب دہ ہے۔ اسی طرح ان معاملات کو کیٹیگرائز کر لیا جائے کہ جہاں جہاں کوئی اوپر آتا ہے، جہاں جہاں کسی کا منصب بنتا ہے اور کوئی اس کے زیر دست آتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کے حقوق کے بارے میں کیا کیا، ادا کیے یا نہ کیے۔ پھر قرآنی آیت کو سامنے رکھا جائے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہو لا یفلح الظالمون۔ اب اگر بندے نے کسی بھی نہج پر اس طرح کی زندگی گزاری کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا اور اپنی چلانے والا تھا، من مانی کرنے والا تھا اور من مانی کر کے لوگوں کی حق تلفیاں کر رہا تھا، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ فلاح نہیں پائے گا۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، جن لوگوں نے نافرمانیاں کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی۔ اور سلمان بھائی وہ بارش کیسی تھی؟ آج ہم سے یہ بارش ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہو گئی اور مویشی ڈوب گئے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یقیناً جن کا نقصان ہوا وہ واقعی نقصان ہے اور بڑا نقصان ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ ایسے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دیے ہیں کہ پتھر بھی برسے ہیں ان لوگوں پر۔ پھر فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذرا اندازہ تو لگاؤ ان کا انجام ہوا کیا ہے، ان میں غور و فکر تو کرو۔ بندہ جب یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب والا ہم دیکھ لیں گے، وہیں پہنچ کے دیکھ لیں گے، رب العالمین جل وعلا نے کچھ مکالمہ بیان فرمایا ایمان والوں کا اور ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے۔ تو ارشاد فرمایا قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ابھی تو یہاں پر تو دیکھو آپ کے حال برے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ تو کروفر کی زندگی گزار رہے ہیں، عیشیں کر رہے ہیں، موج مار رہے ہیں۔ جی بالکل، اور جب ہمیں یہاں پر اتنے عیش مل رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی ملیں گے، جو تمہیں یہاں عیش نہیں دے رہا وہ وہاں پر بھی نہیں دے گا۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنے لوگ، کتنی بستیاں برباد ہو چکی۔ اور جو بھی برباد ہوتا ہے نا، جو بھی تباہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جو رب العالمین نے بیان فرمایا، اور وہ ایسا ہے کہ واقعی دل دہلا دے۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تمہارے رب نے پکڑ فرمائی بستیوں کے رہنے والوں کی۔ جب وہ پکڑ فرماتا ہے اس لیے فرماتا ہے وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کسی بستی والوں کی پکڑ کرتا ہے اس لیے ہوتی ہے کہ اس بستی والے، اس علاقے والے، اس شہر والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی تو ہے کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا جائے۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن آسان الفاظ میں لے لیا جائے کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھنا، یہی تو ظلم ہے۔ چاہے اس میں آپ وراثت کے حق سے محروم رکھیں، چاہے حق کے جوار سے محروم رکھیں، اور بہت ساری چیزیں اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی اور کی حدود میں ایسے انٹرفیئر کر رہے ہیں، ایسی مداخلت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے حق کو مار رہی ہے، اب یہ سمجھ لیں کہ ظالم آپ ہیں، اور ظلم کرنے والے کو اس کا انجام اگر ملا
کچھ نہ بھی ہونا، دنیا میں کچھ نہیں بھی ہوا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت میں ظالم کا انجام یہ بیان فرمایا کہ نیکیاں تو بڑی لے کر آئے گا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا نا وہ مظلومین آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے. ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں رہیں گی، اب یہ ہوگا کہ یہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائے گا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا. جی ارشاد ہوا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، جی تھوڑا سا بھی ظلم کسی پر نہیں ہوگا. جی. لیکن جو یہاں ظلم کر رہا ہے وہ یہ بھی یاد رکھے کہ جو جزا دینے والا پروردگار ہے وہ بھولتا نہیں. اور وہ جب پکڑ کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، ہے شدید پکڑ ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور یہ سوچ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کے حوالے سے بھی عطا فرمائے. یہ آخرت بہتر بنانی ہے اور اللہ کی رحمت اگر پانی ہے تو ہم نے اچھے اعمال کو، اچھے اخلاق کو اور اچھے کردار کو ہی اختیار کرنا ہے. حقداروں کو ان کی حق جو ہے وہ دینے ہیں، اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بد گوئی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. باتیں کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے جب مارے جاتے ہیں تو پھر ان کے نام نشان بھی نظر نہیں آتے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. آمین. مقام توبہ ہے. ہم لوگ کیا ہیں مدنی چینل کی ناظرین، یا ہماری یوں کہیے کہ طاقت کیا ہے؟ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں بڑی بڑی طاقتور گزری ہیں. بڑے بڑے محلہ پہاڑوں میں آپ دیکھیں، آپ جو ہے وہ گھر بنائے، اور آج بھی لوگ جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. مجسمے دیکھیں آپ کو بڑے بڑے مجسمے جو ہے وہ ملیں گے بنے ہوئے. مجسمہ رہ گیا اور بندہ کہاں گیا؟ جو بنانے والا تھے وہ کہاں گئے، اور جس کے مجسمے بنائے جا رہے تھے وہ کہاں گیا؟ ذلیل ہو کے، سڑ کے، آج عبرت کا اور خوف کا نشان بنے ہوئے ہیں لوگ، جس پہ تبصرے کی زیادہ حاجت نہیں ہے. ہر ذی شعور عقل مند یہ بات جو ہے وہ جانتا ہی. اور یہ جو اسٹیچوز ہیں، جس مجسمے وغیرہ ہیں، اس لوگ کو جاتے ہیں اس طرح، سوپا بھی کہتے ہیں اس کو. جی جی اور وہاں جا کر تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں بڑے آرام سے. ہاں جی. کبھی ان کی ہسٹری تو جانے جی. کہ جنہوں نے بنائے تھے ان کا ہوا کیا، جی. وہ گئے کیسے، برباد کیسے ہوئے. ایسی بات. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی آج کے اتنے مشینی دور میں بھی جی اس طرح کے شاہکار تعمیر کے جی بندہ نہیں بنا پا رہا. ان لوگوں نے ہاتھوں سے کیسے بنا لیے، کیا عقل تھی، کیا دانائی تھی، اور کیا اس کا استعمال تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف چلنے والی، اس کی فرما برداری کو چھوڑنے والی عقل جو ہے نا جی، وہ اپنے عاقلین سمیت ہی زمین میں دھس گئی، برباد ہوئی ہے اور عبرت کا نشان بنی ہے. بالکل بنی. ایک تو ہے ختم ہو جانا، کہانی شروع ہوئی اور کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. اور یہ شروع ہوئی لیکن جو بربادی کا جو نشان تھا، جو ذلت کا مقام تھا، وہ ابھی کیا ہے، وہ باقی ہے. وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ نمونہ بنا ہوا ہے، عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے. مکان باقی ہیں جی، مکین مر چکے، مکان دریافت ہو رہے ہیں، یعنی پھر زمینیں کھد رہی ہیں تو بھی نکل رہے ہیں، لیکن مکین کہاں گئے؟ ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں، وہ سب بوسیدہ ہو گئے، شاید اس مٹی میں ہی مل گئے. آپ دیکھیں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، سورہ طلاق کی 2 آیات پیش کرتا ہوں. ارشاد ہوا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا. اور یہ جو آیت ہے نا، ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان شہر والوں نے سخت حساب اور برے عذاب کے ذریعے اپنے کفر اور سرکشی کا وبال چکھا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ وہ منافع سے محروم رہ گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے. ہے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اللہ پاک سے جو ہے وہ پناہ کا سوال ہے. اور جو مجسمے بنے ان کو سٹیچوز کہتے ہیں، لیکن وہ جو جگہیں ہوتی ہیں نان بھی ان کو سٹوپا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ انسان کو سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے. کالز کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ الکریم اس موضوع کی دیگر ڈائمنشن کی طرف بڑھیں گے. الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہے جو ہمیں یہ ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے.
اور جس ڈائریکشن سے ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں ہمیں وہ درست ڈائریکشن بتا کر کے جنت کی طرف ہمارا سفر جو ہے یہ کس طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا یہ بتا رہا ہے مدنی چینل گھر پر آ کر کے یہ اچھا پیغام جو ہے وہ سنا رہا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی چینل دیکھنے والے دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل کریں گے, عمل بھی کریں گے تو اس کا فیض پائیں گے انشاءاللہ. حوصلہ دیتے ہیں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. اور آج کا موضوع ہمارا کیا بنے گا؟ سلمان بھائی میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمیں وہ کون سی سکلز سیکھنی چاہیے جو کہ فیوچر کے لیے ہمارے لیے بینیفٹ ثابت ہوں. اور ایک عرض یہ ہے کہ چلو دنیا کے اعتبار سے تو ہمارے اندر یہ فکر لائق ہو جاتی ہے کہ فیوچر میں ہمارا کیا بنے گا کیا بنے گا, تو عرض یہ ہے کہ آخرت کے معاملات قبر و حشر میں ہمارا کیا بنے گا, تو یہ سوچ یہ ذہن کیسے بنے؟ برائے کرم اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. اور آپ سب سے عرض ہے کہ میرے لیے اور مدنی چینل کے تمام حاضرین اور ناظرین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. منند شمع تیری طرف لو لگی رہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ایک آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا اس کا تو جواب جو ہے وہ ہو ہی چکا ہے فکر آخرت کے حوالے سے, اور باقی جو تھا سکلز کیا بندہ اپنے اندر پیدا کرے اس میں یہ کہ خود میں سر معذرت میں وہ آگے بیچ میں آپ کی بات میں دوبارہ معاف فرما دیں. جی مجھے تھا وہ بات رہ جائے گی, آئندہ میں نیت کر لی, آئندہ دوبارہ نہیں آؤں گا انشاءاللہ آپ کی بات میں. اللہ نہیں آپ کو اجازت ہے. اللہ برکت دے آپ کو. شکر. آپ جب درمیان میں آئیں گے تو کسی وجہ سے آئیں گے. اللہ برکت دے آپ کو. سر سکلز کیا ہونی چاہیے یہ میں جرنل اس پر بات کر رہا ہوں, کسی خاص سینیریو پر بات نہیں ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے نا ایک یوں بعض لوگوں نے, سب نے نہیں, بعض نے اس کو یوں بنا لیا ہے کہ بس یار چلو پنجابی میں کہتے ہیں کنا جسکا ہی صحیح ہے جی, 4 باتیں ادھر سے سننے, کوئی 4 ادھر سے سننے. یہ کچھ اداروں کے اندر بھی اس طرح کے افراد ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جس سے ان کے لیے کوئی ٹریننگ ہے سکلز ڈیولپمنٹ اور سکل انہانسمنٹ کی اگر کی جا رہی ہے تو اس میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو واقعی ڈیولپمنٹ اپنے اندر لانے کے لیے اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کا آگے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے. اور بات کرتے ہیں چلو یار کام کے 2 گھنٹے چلو تھوڑا مستی کر رہے ہیں, چل کرتے ہیں, کوئی کام سے تو جان چھٹی 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے, یا کوئی کورس ہے وہ 6-7 دن کا ہے تو آپ کے انسٹیٹیوٹ نے, آپ کے ادارے نے جہاں پر آپ امپلائی ہیں انہوں نے آپ کو بھیجا وہ کورس کرنے کے لیے, چلو یار چھٹیاں صحیح, چلو 6 چھٹیاں تو بنا کے آئے. تو اس جو ہے وہ یوندرا سے بندہ کیا ہو جائے, تھوڑا باہر آ جائے. کیا فرمائیں گے سر؟ اچھا اس میں وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی بعض اوقات ایسا بھی سوال ہوتا ہے جی حسن اخلاق کے بارے میں تفصیلات بتائیں. میں نے کئی دفعہ فرمایا یار یہ تو پوری کتابیں ہیں اس کے اوپر. ایک دفعہ تو مدنی چینل بھی شروع نہیں ہوا تھا, اس وقت کسی نے سوال کیا جی حسن اخلاق کے بارے میں رہنمائی فرما دیں, اس کا مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اب میں نے سنا اپنے پیارے اور میٹھا انداز پیارا ہی ہوتا ہے. فرمایا کہ حسن اخلاق کے مدنی پھول ہیں بہت سارے, لیکن میرے پاس اتنا بڑا گلدستہ نہیں ہے جس میں میں آپ کو بنا کے سجا کے پیش کروں, اتنے کثیر ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتا دیتا ہوں کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں نا یہ سن لینا ہی کافی نہیں ہے عدنان بھائی جی. اس کے 3 سٹیپ ہیں. اگر ہم نے کسی سے مائنڈ چینج کر بھی لیا, موٹیویشن لے بھی لی, یعنی ریفارمیشن ذہن سازی کر بھی لی, ذہن سازی کرنے کے بعد ہوتا ہے کاؤنسلنگ کہ پرسنلی انڈیویجولی کہ میں اس موٹیویشن سے کیا حاصل کر سکتا ہوں, اب میں کس طرح سے اس پر عمل کروں. اس کے بعد ہوتا ہے ایپلیکیشن کہ میں اپنی زندگی پہ وہ نافذ کروں. تو میرا کیا بنے گا, اس حوالے سے ترغیب دینا, ایک کیا کہہ لوں کہ وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا, یہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کے لیے بھی آپ وہی کہ قرآن و حدیث اور جو بھی شرعی تعلیمات ہیں ان پر جائیں, اور وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کاؤنسلنگ کا موقع بھی دے رہی ہے. ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں, علماء موجود ہیں, مبلغین موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں, اپنی زندگی کو کس طرح ڈھالیں گے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کی زندگی ڈھلنا شروع ہو جائے گی. پھر ہے اپلیکیشن کہ اپنی زندگی پہ اس کو نافذ کرنا, امپلیمنٹیشن یہ بھی ہے
कि अब इम्प्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी पर। जी। तो अब ये 3 चीज़ें हैं, अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर ही हमारा ज़्यादा फायदा होगा। सही। सुन लेने का सवाब अपनी जगह पर है, सही। ठीक है, जो आप बता रहे थे, तो सुन लेने से नॉलेज बढ़ेगा। सही। तो नॉलेज बढ़ने से जिंदगी में चेंजिंग नहीं आएगी, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने से चेंजिंग आएगी। वाह। अगर मुझे ये पता चल जाए कि फलां कारोबार को अगर हमने टॉप पे लेके जाना है तो उसके लिए 10 तरीके हैं, तो ये 10 तरीके मुझे सीखना तो मुफीद हो गया, नॉलेज होना, लेकिन ये मेरा कारोबार तरक्की कब करेगा? जब मैं उन 10 तरीकों को अपनाऊंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये बहुत ही अहम बात है कि हम जब भी कोई सुने, जब भी प्रोग्राम में कोई चीज़ सुने, दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ सुने, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का हुस्न है और दावत इस्लामी का यानी कि कारकर्दगी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है कि दावत इस्लामी आपको मुकम्मल एक प्रोसीजर दे रही है, आपका ज़हन भी बना रही है, आपने किस तरह से अपने आप को बदलना है ये भी बताएगी, और बदलने के लिए आपको पूरी एक सोहबत, एक जगह भी फराहम करेगी। तो इसी दुनिया में आप रहते सहते हुए अपने कारोबार में आप रहें, आप अपनी नौकरी पे रहें, घर बार में रहें, दावत इस्लामी के साथ अटैचमेंट हो जाए, आप दावत इस्लामी में शामिल हो जाएं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल चुकी है, मुस्बत पहलू पर। तो ये थोड़ी सी अगर हम तवज्जो करें तो अपने आप को बदलने के लिए मेरा ख्याल बहुत अच्छा फार्मूला है। सही। स्किल्स आप क्या ख्याल फरमाते हैं कि एक यूं बोलेंगे भी ये जनरल स्किल्स हैं, ये तो ले बंदा, मतलब कि ये जो दारे आखिरत की आबादी के हवाले से या जहाने दुनिया? दुनिया की बात भी बता रहे हैं, आखिरत की तो हमने बात की है। ऐसी बात दुनिया में ये है कि अब बात ये है कि जो आपकी जिंदगी जिस शोबों में घूमती है जी, अब मुझे कभी जहाज चलाना नहीं है, सही है, और अब तो मुश्किल है कि वो जहाज चलाने का मौका मिले, तो मैं उसके पायलट के हवाले से स्किल हासिल करने की कोशिश क्यों करूं? तो जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसमें स्किल हासिल करें। तो मैं ड्राइविंग में स्किल हासिल कर सकता हूं क्योंकि इसी सड़कों पे मैं गाड़ी चला सकता हूं, लेकिन जहाज चलाना, फिर बहरी जहाज चलाना, उसके बाद आबदोज चलाना, इसकी स्किल अगर मैं लेने जाऊंगा तो मुझे अदनान भाई समझा देंगे कि हजरत आप क्या सीखने जा रहे हैं, ये आपका शोबा नहीं है। सही। तो जैसी ज़रूरत वैसी स्किल। तो दुनिया जहान की स्किल सीखने की कोशिश में जी। अब आप अपने शोबे की स्किल ही ना सीख पाए, अब करना है मुझे तहरीर का काम। हाँ जी। और मैं कहूँ यार गाड़ियों की मुरम्मत कैसी होती है, वाह, उसकी वर्कशॉप में जाऊं और इतनी वो स्किल एक अपनी जगह, इतना मैं अपने जितना हो जाऊंगा, गाड़ी कभी रास्ते में रुक जाए तो मैं देख लूंगी कि उसको हुआ क्या है। सही। बाद औक़ात हल्की सी तार हिलाएं या स्विच उतरा हुआ है तो उसका स्विच लगा दें तो काम हो जाता है। तो मुझे उसके लिए बाकायदा पूरा यानी कि क्या क्या सर्टिफाइड किस्म का जिसे स्किल हासिल हो और वो कारीगर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसी ज़रूरत वैसी स्किल। तो वो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाए जी। तो पता चला कि सब स्किल सीख ली और जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो फिर दुनिया से जाने का वक्त आ गया। या फिर यूं है सर कि स्किल्स बहुत सारी सीख ली लेकिन जो करना था वो सीखा ही नहीं है। ये भी होता जो अपनी फील्ड है वो क्या है वो सीखा ही नहीं है। तो इस पर भी गौर की हाजत है। बहरहाल बंदे को अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। एक बात कही जाती है, पता नहीं कि ये सही है या गलत है, अल्लाह, लेकिन बात सुनी होगी, आपने भी मदीना की दावत में सुनी होगी। अच्छा। मुबल्लिगीन इस पर जो है वो तजज़िया इसका फरमाएंगे इसके ऊपर कि जो चोर होते हैं, चोर और डाकू, लुटेरे और धोखेबाज, ये आपस में बात के भी बड़े पक्के होते हैं और जो इनका आपस में कमिटमेंट होता है उसके भी बड़े सच्चे होते हैं। चोर इस तरह के जो लोग होते हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है। वल्लाहु आलम कि ये कितनी सही है कितनी गलत है। अगर लेट्स सपोज आप फर्ज कर लीजिए कि अगर ये सही भी है तो सवाल ये है कि क्या चोर और डाकू जिन जो है वो अखलाक को या जिन आदात को, अच्छी आदात को अपनाए हुए हैं और उनको अच्छी चीजों को लेकर के एक गलत इस्तेमाल में जो है वो उसको लेकर के आ रहे हैं और गलत अंदाज में जो है वो उसको लेके आ रहे हैं, तो क्या हम वो अच्छी आदात अपना करके अपने अखलाक को, किरदार और अंदाज को अच्छा नहीं बना सकते? अच्छा भी बना सकते हैं।
پہلے نمبر پر تو اس کا تجزیہ سر کیا لگتا ہے آپ کو خالد بھائی کہ یہ بات صحیح ہوگی؟ مجھے تو ویسے یہ سچ نہیں لگتا، کیونکہ یہ کیسے مطلب یہ جو ہے دھوکے باز ہے، وہ اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن تو نہیں ہے نا، جب خالد بھائی کو دھوکہ نہیں دینا عمر بھائی کو دھوکہ دینا، ایسا تو نہیں ہے، دھوکے باز ہے تو کیا کرنا ہے، دھوکہ ہی دینا۔ سلمان بھائی یہاں ایک رول اپلائی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خود غرضی کا۔ جب تک اپنا فائدہ ہے، بندہ تو سوچتا ہے اپنا فائدہ سوچو، ابھی آپ کی ہاں میں ہاں ملانے میں میرا فائدہ ہے تو ابھی یہ ٹھیک ہے، ابھی آپ کے ساتھ وفا میں میرا فائدہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب میرا فائدہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے وفا میں ہوگا تو پھر میں تو اپنے فائدے سے غرض رکھنے والا ہوں، آپ کے ساتھ کیسے ہوں گا؟ تو اس طرح کے افراد کے حوالے سے جو یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں وہ یوں ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا کبھی صحیح تجزیہ کیا جائے نا تو پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ پہلے فلاں گروپ کے ساتھ تھا، پھر فلاں گروپ کے ساتھ ہوا، پھر فلاں گروپ کے ساتھ ہوا، اور یوں یہ ساری ابھی جیل میں پہنچا ہوا ہے، ابھی جیل میں پہنچا ہوا، ابھی ایک الگ گروپ کے ساتھ ہے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ تو کرنے والے کام کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھے اخلاق، اچھا انداز اور اچھے کام کرنے کے لیے۔ سلمان بھائی جو اچھے اخلاق یا عمدہ اوصاف ہے نا، ان میں سے کون سا ایسا وصف ہے جس کی رہنمائی ہمارے بزرگان دین کی سیرت میں نہیں ملتی؟ اچھا کام ہے تو آپ ان اللہ والوں کو دیکھیں، اچھا کام بھی ہم برے بندے میں ہی تلاش کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں لوگ ہیں ان میں یہ برائی ہے لیکن ان کی یہ اچھائی ہے۔ یہاں کچرے کے ڈھیر میں ہاتھ مار کے سونا تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے، جہاں پورے کے پورے سونے کے انبار آپ کے سامنے ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت کو تو دیکھیے، اپنا قرآن تو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین تو دیکھیے، یہ آپ کو عمدہ اخلاق بتا رہے ہیں۔ پھر یہ صرف فرامین نہیں ہے، یہ حضور کی سیرت کو دیکھیے، عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اچھی مثالیں دینی ہیں یہاں سے دی جائیں، کچرے کے ڈھیر میں ہاتھ مار کے سونا تلاش کرنا بے وقوفی ہے، اور اچھے اخلاق اپنانے ہیں اور اچھے کام کرنے کے لیے اپنانے ہیں، یہ بھی ہمیشہ ذہن میں بندہ ڈال کے رکھے۔ حسن اخلاق جیسے آپ پیاری پیاری آپ باتیں کر رہے ہیں تو اگلے بندے کو پھانسنے کے لیے، جھانسے میں لینے کے لیے نہیں، یہ کام کرنا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ آپ اچھی اچھی باتیں کر کے کوئی جو ہے نا وہ ذکر اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لے کر آ رہے ہیں اور بندے کو گلے کو لوٹنے کے لیے یہ سارے جو ہے وہ جال بچھا رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ تو سیاد شکاری جب بعض وقت مارے جاتے ہیں تو اپنے بچھائے ہوئے جالوں میں بھی پھر مارے ہی جاتے ہیں۔ بعض کا بندہ سوچتا ہے اس جال میں سے نکلنے کا راستہ مجھے ہی پتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مار آتی ہے تو پھر بندہ وہ راستہ بھول کے خود ہی اس جال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اور یہ لوگوں کو پھانسنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، ان کا مال و متاع لوٹ لینے کے لیے، یا اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام یہ نہیں کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ میں نے کل بھی جو ہے وہ عرض کیا تھا، چھری ہے تو چھری سے آپ جو فروٹ ہی کاٹیں، سبزی ہی کاٹیں، گرما آج کل جو ہے وہ مل رہا ہے الحمدللہ، اور ایک ریٹ میں مل رہا ہے، آپ لے سکتے ہیں اس کو، تو گرما کاٹیں چھری سے، گرما کھائیں، میٹھا میٹھا گرما کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، سبحان اللہ، سیب کھائیں، انگور کھائیں، ناشپاتی یہ کھائیں، چھری سے ناشپاتی کاٹیں، یہ کھائیں۔ تو اس چھری سے لوگوں کی جیبیں نہ کاٹیں، چھری سے جیبیں نہیں کٹتی، تو ان چھری سے لوگوں کو جو ہے وہ نہ کاٹیں، اور مال لوگوں کا لوٹنے کھسوٹنے کی بجائے خود کمانے کی طرف آئیں۔ اگر میں لوٹ کے کما سکتا ہوں نا تو یقین مانیں گے میں محنت کر کے بھی کما سکتا ہوں، کیونکہ لوٹنا بھی آسان کام نہیں ہے، لوٹنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ بندہ بیٹھے بس بندہ بولے میں بیٹھا رہوں اور لوگوں کا مال لٹ کے میرے پاس جو ہے وہ آتا رہے، تو یہ خیال کی حد تک تو بلکہ شاید خیال کی حد تک بھی نہیں چلے گا یہ، تو اس پہ بھی محنت لگتی ہے۔ غلط کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایکس وائی زی غلط کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی محنت لگتی ہے۔ جب ہم محنت کر کے غلط کام کر کے کچھ لے سکتے ہیں تو وہ محنت کر کے صحیح کام کر کے کیوں نہیں لے سکتے؟ یقیناً صحیح کام کر کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اس کی ڈائیورژن کی ضرورت ہے۔ یہ جو خرابی ہے، اس خرابی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پانی بھر گیا جی پتے میں کہہ رہا ہوں، جگر میں جو ہے وہ پانی بھر گیا، پیٹ میں پانی بھر گیا، تو اس کو پانی کو نکال دیتے ہیں، اس کو نکالیں گے، یہ تھوڑی بھرا رہے اس کے اندر، اس کو نکال لیں گے۔ وہاں بندے کا دانت پرابلم ہو گیا، دانت کو بھی نکال ہی دیتے ہیں،
تو جو خرابی ہے اس خرابی کو کیا کریں، اس کو نکالیں اور اچھائی اس کی جگہ پر جو ہے وہ لے کر کے آئیں. اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، اور دعوت اسلامی کی جتنی محبت سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو. ایک عرض یوں تھی کہ ایک ہم مسلمان بھائی کو کہتے ہیں یار نمازوں کی پابندی کرو، داڑھی ایک مٹھی کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ بھی عمل کرو. آگے سے وہ جواب دیتا ہے اور یار سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساڈے پیر بڑے لجپال نے، ایسے لجپال نے انشاءاللہ انہاں دے صدقے ساڈا بیڑا پار ہے. جب پھر وہ تحقیق کی جاتی ہے تو پیر صاحب بھی انہی ہی کی طرح یعنی کہ تو اس کی بھی ہماری رہنمائی فرما دیں. اور دوسرا یہ ایک تعداد ہے جو اس وقت گاؤں دیہات کی بالخصوص ایسے پیروں کے لڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ہم پیر چنے تو کون سا چنے، کاش کہ امیر اہل سنت جیسا ہم پیر بنا لیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کا دیا ہوا ذہن اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا لازمی کلام سنا دیں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. لجپال جو کلمہ جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کی بغاوت نہیں سکھاتے. دو لفظوں کی آسان سی بات ہے، چاہے کوئی دیہات میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی شہر میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی پہاڑ میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی جنگل میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی کسی وادی میں رہنے والا ہے، سرسبز و شاداب وادیوں کا رہائشی ہے، چاہے کسی بیابان یا صحرا کا مکین ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھے، جو لجپال ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بغاوت یہ نہیں سکھاتے، نہ سکھاتے ہیں نہ بتاتے ہیں. اور جو یہ بغاوت سکھا رہا ہے وہ لجپال نہیں ہے، وہ تو پھر کیا ہے. اس کے اوپر جنید بغدادی نے جو کہا تھا کہ پہنچے ہوئے ہیں کہاں، ولیکن این فی النار، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے رستہ اللہ اور اس کے رسول کا، انداز بتایا ہوا اللہ اور اس کے رسول کا، طریقہ بتایا ہوا اللہ اور اس کے رسول کا. مشائخ، صلحاء، اولیاء، غوث پاک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کراچی کی سرزمین میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جتنے بھی صلحاء ہو گزرے ہیں عرب و عجم کے، وہ سارے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی بتاتے آئے ہیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہی بتاتے آئے ہیں، اور دنیا سے ان کا منہ موڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف ان کا رخ جو ہے وہ کرتے آئے ہیں. یہ سبق جو ہے وہ یاد رکھنے کا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی بات ہے تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں ایک قصور ہمارا اپنا بھی ہے، اپنا قصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس سستی کو میں کوئی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن لگا کر کے اس کو جو ہے وہ جائز کر رہا ہوں، بھئی میں سستی کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں، اس کا ایک بہانہ بنا لوں کہ مجھے وہ نکلنے کی کیا ہے ایک جگہ مل جائے. بہانہ لوگ بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، تو یہ بہانے ہی ہیں. تو یہ بہانے پھر بندے کو پار نہیں لگاتے، پار تو حقیقت ہی لگاتی ہے. افسانہ تو مروا ہی دیتا ہے، کیونکہ حقیقت ہوتی ہے اور افسانہ کیا ہے، وہ جو مرضی بنا لیں. اس میں ہمارے قبلہ استاد صاحب زمانہ طالب علم میں ہمیں جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، عدنان بھائی آپ کو یاد ہوگا، کہ جب خیالی پلاؤ جو ہے وہ بنانا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو گوشت بھی اس میں 10 کلو ڈال دیں، چاول بھی اس میں 10 کلو ڈال دیں، بادام بھی اس میں 10 کلو ڈال دیں، اور کاجو بھی اس میں جو ہے وہ 10 کلو ڈال دیں، اور پستہ بھی اس میں 10 کلو ڈال دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو خیالی جو ہے وہ زردہ بنانا ہے یا متنجن بنانا ہے تو اس میں چاول بھی 10 کلو، تو گھی بھی 10 کلو، تو چینی بھی 10 کلو، تو اشرفیاں بھی 10 کلو، تو ہر کیا ہے 10 کلو ڈالتے جائیں، اور خیالی پلاؤ یہ نا بناتے جائیں، جتنا دیکھ بھر جائے گی، جی دیکھ بھر جائے گی، بھرتی جائے گی، اوور فلو ہو جائے گی اتنا ڈالیں گے. تو بہرحال اس سے نکل کے حقیقت کی طرف آئیں، اور رستہ یہی ہے جو علماء، جو صلحاء، جو غوث پاک نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. آپ بتائیں، غوث پاک نے کسی کو ابھی تجھے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، آپ بتائیے، غوث پاک ہے نا. سبحان اللہ، میرا جی چاہ رہا ہے
میں 3 شعر غوث پاک کے تحت لفظ میں ہی پڑھ دیتا ہوں، میں جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے بارے میں، فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی مادد، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے تو یہ باتیں نہیں بتائی انہوں نے، تو یہ ہم بھی اپنی تھوڑی غفلت کا پردہ دور کر کے کسی کی اوٹ لینے کی بجائے، کسی کی آڑ لینے کی بجائے ذرا سیدھا جو ہے وہ رستہ اختیار کرنے کی طرف آئیں اور پھر فیض پائیں۔ کچھ فرمائیں گے سر آپ بھی؟ بالکل، جو آپ نے اس کا جو پس منظر بیان کیا اور جو اس کا ہے واقعی وہ باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں ابھی تک اسی میں الجھا ہوں کہ جو یہ جواب دینے والا کلمات بول رہا ہے نا، یہ بھی خطرناک ہے کہ اس طرح کے کلمات بولنے کے حوالے سے بھی حکم شرعی اس پہ لگ سکتا ہے۔ تو زبان کی احتیاط بھی چاہیے بندے کو کہ شرعی مسائل میں جب زبان کھولے تو اس طرح کے الفاظ نہ بول بیٹھے کہ جس سے اسلام ہی اس کا جاتا رہے۔ تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسا کلمہ بول دے تو پھر وہ یعنی کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح یہ یا جناب وہ جس کے ہم مرید ہیں تو وہ ہمیں بخشوا لے گا یا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تو کسی کو بھی نماز معاف ہوئی کوئی نہیں۔ جی ٹھیک، غوث پاک کا اپنا وغیرہ جب شیطان نے وار کیا تھا کہ تجھے نمازیں معاف، تو پھر آپ نے یہی سوچا تھا کہ جب نمازیں تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھی پڑھی ہیں، ان پر بھی فرض تھیں، تو میں کون ہوتا ہوں؟ پھر وہ لاحول پڑھی تو وہ کالی بدلی کی شکل میں بات جاتے ہوئے پھر وار کیا تھا اس نے، شیطان نے، کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اور ان پہ رب کی عطا تھی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نہیں میرے رب نے بچایا ہے۔ تو یہ اللہ کی جس پر عطا ہو زبان کی احتیاطیں بھی آ جاتی ہیں، اور اصل چیز ہے علم دین۔ علم دین سیکھا ہوا ہوگا نا تو پھر زبان کے استعمال میں احتیاط بھی کرے گا۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بولنا کیا ہے تو وہ پھر کچھ بھی بول دے گا، اور کچھ بھی بولنے کے بعد پھر اب کسی کو یہی نہیں پتا، وہ ہے جانور، اس کو پتہ نہیں کہ اگر ٹرین کے آگے آؤں گا تو میرا کیا بنے گا، وہ تو آ جائے گا، اور آنے کے بعد وہ بن بھی جائے گا، جو ہونا ہے وہ بن بھی جائے گا، ہو جائے گا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں علم دین سیکھنے کا کہا گیا ہے، تو علم دین سیکھیں، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی سیکھیں، تو اللہ کی عطا سے ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، اس ایمان کے تقاضے بھی سلامت رہیں گے، اور پھر ہم یہ بھی سوچیں گے کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ رحمت فرمائے۔ آگے چلتے جی۔ محمد عاقب رضا تاریخ قصور سے ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور عمر بھائی کی آمد مرحبا مرحبا۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے۔ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا جی۔ میرے پیارے پیارے سلمان انکل، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے۔ میرے پیارے پیارے عمر بھائی، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما۔ بڑی مہربانی، بھی بہت شکریہ، آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، ماشاءاللہ۔ یہ ہیں جی محمد حسیب بھائی ہیں مظفر گڑھ سے، ٹھیک ہے جی۔ دور اے دل رہ مدینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے، ٹھیک ہے جی۔ کلام سننا ہے ان کو، اللہ برکت دے، اور پنجابی میں کوئی کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ عمر بھائی سنائیں گے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد، بڑا لمبا سا میسج ہے، اور اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، یہ کلام سنائیں، مرحبا۔ اللہ پاک آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اشفاق بھائی کی آواز میں ان کو
منقبت سنی ہے، باغ جنت کی ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ اپنی فکر کریں. یہ بھی اصل میں یہ دوسرے کو جو ہے وہ صرف چپ کرانا مقصود ہوتا ہے. یہ اس کا مقصد اگر اتنی ہی اللہ سے محبت ہو نا، جو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، جس کو محبت کے کسی انتہا پر پہنچا ہوا ہو تو وہ پھر غفلت کا شکار نہیں ہوتا. عموماً جو ایسی بات عام طور پر بے عمل جب ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کسی سمجھانے والے کو، تو وہ صرف اور صرف سامنے والے کا ایک اس کی آواز بند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کی آواز بند ہو بھی جائے تو کیا یہ جو اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، عدنان بھی مجھے سمجھاتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ یہ مجھے سمجھائے اور میں ان کی بات نہ سنوں، یہ مجھے کوئی بات بتاتے ہیں، یہ سلمان بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، میں بولوں جاؤ بھائی آپ اپنا فکر کرو، یہ میرا جو ہے نا میرے رب کا معاملہ ہے، وہ تو شاید چپ کر جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں جو غلط کام کر رہا ہوں کیا وہ درست ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں. کیا میں اس کے وبال سے بچ جاؤں گا؟ جواب ہے نہیں. کیا میں اس کے عذاب سے بچ جاؤں گا گناہ کر رہا ہوں تو؟ جواب ہے نہیں. تو کسی کا جو ہے وہ منہ بند کرنے کی بجائے یا اس کی زبان بند کرنے کی بجائے یا سمجھانے والے کو بے عزت کرنے کی بجائے اپنے غلط کام کو چھوڑا جائے تاکہ فائدہ بندہ حاصل کرے. نصیحت کرنے والے کی نصیحت مانیں گے تو فائدہ، نصیحت کرنے والے کو تو صرف ثواب ہی ملے گا، لیکن جو اصل جو فائدہ ہے وہ نصیحت ماننے والے کو ہی ملے گا. تو نصیحت کوئی کر رہا ہو، اچھی نصیحت کر رہا ہو، کسی گناہ کے کام پر جو ہے وہ ہمیں ویک اپ کال دے رہا ہو تو وہ لے لینی چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دراصل جو آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے نا، تو وہ اس لیے سمجھا رہا ہے کہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. اس پر اللہ کریم نے نیکی کی دعوت دینا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھی رب کا معاملہ جو اس پر لازم قرار دیا گیا، جبھی وہ آپ کو سمجھا رہا ہے. اور مومن کی جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو صفت بیان کی ہے، فرمایا مومن کا دوست ہوتا ہے. اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض کا ولی دوست قرار دیا ہے، ساتھ ان کا وصف بھی بیان فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو دراصل وہ مقام بالخصوص جہاں سمجھانے والے پر واجب ہو چکا ہے کہ وہ اس کو سمجھائے. اب اگر وہ نہیں سمجھائے گا تو اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پکڑ میں آئے گا رب کی، اس لیے وہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور معاملہ وہ پورا کر رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے. مرحبا. یہ بھی ایک درست ڈائمنشن ہے جواب کی، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. بہر نصیحت مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. اچھی نصیحت مان لینی چاہیے. اچھی نصیحت ہو تو وہ، ورنہ نصیحت کرنے والے تو بعض اوقات غلط کام بھی بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں. تو چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں جی. عمر بھائی سے کچھ کلام سن لیتے ہیں. گھڑی کہہ رہی ہے وقت بھی جا رہا ہے اور پھر آگے بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ. جی عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و
اکرم کے دربار عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمس علی ایک سمس عمر عثمان ادھر صدیق ادھر ایک سمس علی ایک سمس عمر عثمان ادھر صدیق ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا نام کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا نام کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور سنتے ہیں عرب کے زرعوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے سنتے ہیں عرب کے زرعوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے غیبا کے گلزار کا کیا ہوگا اے نجم نہ جانے غیبا کے گلزار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے میں قربان جاؤں کیا بات ہے میں قربان جاؤں عدنان بھائی اللہ اکبر ہر کوئی فدا ہے اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے کیا عربی کیا عجمی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے کیا مرد کیا عورتیں کیا جوان کیا بچے کیا بوڑھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی
کیا صحت مند اور کیا بیمار. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. اچھا کیا بادشاہ کیا فقیر. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. حاکم کیا محکوم. کیا حاکم اور کیا محکوم. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے اور انجام سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. چاہے اخروی معاملہ ہے چاہے دنیاوی معاملہ ہے. کام جو بھی کر رہے ہیں یا تو اس کا پھل کھانا پڑے گا یا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہم سوچ لیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بعد میرا کیا بنے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے جہاں کے راج والے. عرش کی معراج والے. عاصیوں کی لاج والے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. تم پہ بھیجے تم مسکو سرا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.